बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना केसेस में कमी। सूबाई वजीर मुराद रास ने लाहौर में 7 जून से स्कूल खोले जाने की नवीद सुना दी। हतमी फैसला 3 जून को NCOC के इजलास में होगा। 27 मई से तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस भी खोलने का फैसला। MBBS और BDS के तलबा को SOPs के तहत आने की हिदायत कर दी गई। कोरोना के फैलाव के बायस लाहौर समेत पंजाब के 20 अजला में तालीमी इदारे बंद हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट में कहा है कि तमाम अजला में 7 जून से स्कूल्स खोलने पर गौर किया जा रहा है। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी पर तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब शहर में तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्कूल्स जुमेरात 27 मई से दोबारा खुल जाएंगे। UHS के नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में फर्स्ट और सेकंड ईयर के तलबा को कॉलेज आने की इजाजत नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड ईयर की क्लासेस बदस्तूर ऑनलाइन होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल और डेंटल इदारों के तमाम तलबा की वैक्सीनेशन भी करवाई जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ें। ज़िले इंतजामिया रोटी की कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम। अब लाहौरिये एक रोटी के लिए 10 रुपए का नोट देंगे। नान बायों का रोटी 10 रुपए से कम कीमत पर देने से इनकार। कहते हैं कि 20 किलो आटे का थैला 240 रुपए महंगा हो गया। कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। तब्दीली सरकार ने गंदम के नर्ख 400 रुपए बढ़ाकर 1800 किए तो आटे की कीमतों में भौचाल आ गया। 20 किलो आटे का थैला 860 से बढ़कर 1100 रुपए तक पहुंच गया। नान भाइयों ने रोटी की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी, जिस पर महंगाई से सताए अवाम चीख उठे। लाहौरियों का कहना है कि हुकूमत का रोटी की कीमतों में इजाफा इनके मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब नान भाइयों का कहना है कि आटा 500 रुपए मन महंगा हो चुका है, वो सस्ती रोटी कैसे फरोख्त करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सहूलत बाजारों को जल्द कायम करने की हिदायत कर दी। सूबे भर में 362 सहूलत बाजार कायम होंगे। आटा, चीनी और घी सब्सिडाइज निर्खों पर मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ। इजलास में सहूलत बाजारों के क़याम, प्राइस कंट्रोल इक़दाम, गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि सुबह भर में 362 सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। आशिया खुर्दनोश बिलखसूस आटा, चीनी शहरी को रियायती नरखों पर मिलेगी। सहूलत बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए की रियायती कीमत पर फराहम किया जाएगा। उन्होंने हिदायत जारी की कि DC सहूलत बाजारों को जल्द फाल करें। और सेहत से मुतालिक बड़ी खबर, नए साल से लाहौरियों का मुफ्त इलाज होगा। हर ख़ानदान को 31 दिसंबर तक इंसाफ हेल्थ कार्ड मिलेगा। मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए जारी कर दिए गए। ग्रांट पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी को मुंतकिल कर दी गई। शहरी 7,20,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। घरेलू सनत से वाबस्ता मेहनत कशों की रजिस्ट्रेशन और सहूलियात फराहमी के लिए पंजाब होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2021 काबीना से मंजूर। सेहत, तालीम और मुख्तलिफ ग्रांट्स की फराहमी के लिए होम बेस्ड वर्कर्स वेलफेयर फंड कायम किया जाएगा। होम बेस्ड वर्कर सहूलियात के लिए इब्तदाई रकम हुकूमत पंजाब, जबकि बाद में मालिक और वर्कर इसमें हिस्सा डालेंगे। घरेलू सनत से वाबस्तगी के लिए 15 साल से कम उम्र अफराद को मुलाजमत देने पर पाबंदी होगी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत ममनुआ मुलाजमतों के लिए कम अज कम 18 साल उम्र की हद लाजमी करार दी गई है। घरेलू सनत से वाबस्ता मेहनत कशों को बीमारी, जचगी, फैमिली हेल्थ और पेंशन भी मिलेगी। घरेलू सनत में केमिकल्स, बारूदी मवाद और ममनुआ केमिकल्स के काम काज की पाबंदी होगी। एक्ट सूबाई काबीना ने मंजूर किया। मजीद बहस के लिए एक्ट असम्बली में पेश किया जाएगा। नया बजट सर पर, रवा साल के तरक्याती बजट के इस्तेमाल में सुस्ती या गैर संजीदगी। रवा माली साल का तरक्याती बजट ताहाल 51% ही इस्तेमाल किया जा सका। तरक्याती स्कीमों की मद में जारी किए गए बजट में से 87 अरब के फंड्स अब भी महकमों के अकाउंट्स में मौजूद हैं। रवा माली साल के लिए 377 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। सूबाई तरक्याती बोर्ड की जानिब से तरक्याती स्कीमों की मद में 300 अरब की मंजूरी दी गई। महकमे खजाना की जानिब से मंजूर शुदा बजट में से 290 अरब का बजट मुख्तलिफ महकमों को जारी किया गया। पंजाब भर में तरक्याती स्कीमों की मद में रवा माली साल अब तक 195 अरब का बजट इस्तेमाल में लाया गया। इसमें से 87 अरब का गैर इस्तेमाल शुदा बजट अब भी महकमों के अकाउंट्स में मौजूद है, जो कि खर्च नहीं किया जा सका। रवा माली साल के तरक्याती बजट में से जारी तरक्याती स्कीमों पर 124 अरब खर्च किया गया। नई स्कीमों पर 40 अरब जबकि दीगर तरक्याती मंसूबों पर 30 अरब खर्च किया गया। कमिश्नर लाहौर का जिना हस्पताल में शेख एजाज डायलिसिस सेंटर का दौरा। स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतों की फराहमी पर ग्रुप लीडर एप्टमा और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज को खिराज तहसीन पेश किया। गौहर एजाज कहते हैं सालाना 50,000 डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है।
کڈنی ٹرانسپلانٹ کی مفت سہولت بھی جلد دستیاب ہوگی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے جناح اسپتال کا دورہ کیا اور شیخ اعجاز ٹرسٹ ڈائلسس سینٹر میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بونس دینے کی تقریب میں شرکت کی۔ ایپٹما کے گروپ لیڈر اور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح اسپتال گوہر اعجاز، پرنسپل پروفیسر عارف تجمل، میجر ریٹائرڈ برہان، ایم ایس ڈاکٹر یحییٰ سلطان، پروفیسر ڈاکٹر تحسین ریاض، پروفیسر ڈاکٹر شفیق چیمہ سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس اس موقع پر موجود تھے۔ کمشنر لاہور نے شیخ اعجاز ڈائلسس سینٹر کو بین الاقوامی معیار کا حامل قرار دیا اور دکھی انسانیت کی خدمت پر گوہر اعجاز کو خراج۔ اس انسٹیٹیوٹ کا نام تو پہلے بھی سنا تھا اور اس کی دھومیں تو اوبیسلی پہلے بھی ہمارے علم میں تھی، اتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے۔ آج جو گوہر اعجاز صاحب کے ساتھ وزٹ کیا اور جس طرح سے پیشنٹس کے ساتھ بات کر کے ان کی فیلنگس جو انہوں نے ایکسپریس کی وہ دیکھنے کا موقع ملا۔ ایپٹما کے گروپ لیڈر اور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے کہا کہ شیخ اعجاز ڈائلسس سینٹر سالانہ 50,000 ڈائلسس کی مفت سہولیات فراہم کر رہا ہے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا فرشتے بھیج دیے اور یہ فرشتوں نے اس کو نہ صرف اس خواب کی تعبیر کی بلکہ آج کے دن یہ ڈائلسس سینٹر جناح ہاسپٹل میں نہ صرف کوانٹٹی وائز اٹ از دا لارجسٹ ڈائلسس سینٹر ان پنجاب جو کہ 50,000 سالانہ ڈائلسس فری آف کاسٹ کر رہا ہے، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑا شکر ہے اس بات پہ اور مجھے اس پہ بڑا مان ہے کہ انہوں نے اس کو نہ صرف کوانٹٹی وائز بلکہ کوالٹی وائز بھی اس کو نمبر 1 ڈائلسس سینٹر نہ صرف لاہور کا بلکہ شاید پورے ملک کا بنا دیا۔ کمشنر لاہور نے ڈائلسس سینٹر میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان کو فراہم کی جانے والی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتوں کو سراہا۔ کمشنر لاہور نے زیر تعمیر یورولوجی اور کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ وفاقی حکومت کے نیٹ میٹرنگ منصوبے کے تحت سولر سسٹم سے بجلی بنا کر لیسکو کو فروخت کرنے والے صارفین کو بڑا ریلیف مل گیا۔ نیپرا نے لیسکو کے 25 لاکھ سے زائد سنگل فیز میٹر کے حامل صارفین کو ڈائریکٹ سولر سسٹم کے میٹرز لگا کر دینے کی منظوری دے دی۔ سنگل فیز میٹر کے حامل لیسکو صارفین کو بھی سولر سسٹم سے بجلی بنا کر فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس سے قبل سنگل فیز میٹر والے صارفین کو 3 فیز میٹر لگوانا پڑتا تھا جس کے لیے 15,000 روپے کی اضافی ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ 15,000 کے علاوہ بائی ڈائریکشنل میٹر کے لیے 11,000 روپے دینا پڑتے تھے۔ لیسکو کے سنگل فیز میٹر کے حامل صارفین کو اب صرف سولر سسٹم اور بائی ڈائریکشنل میٹر کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ شہر کی پناہ گاہوں میں سروس ڈیلیوری معیار کے مطابق نہیں ہے، محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال نے تسلیم کر لیا۔ سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے مزید فنڈز اور 150 نئی اسامیاں تخلیق کرنے کی سفارشات۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال نے شہر کی پناہ گاہوں میں سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے اضافی فنڈز اور اسامیاں تخلیق کرنے کی سفارشات کر دی ہیں۔ سفارشات میں کہا گیا ہے کہ بجٹ کی کمی کے باعث ماڈل پناہ گاہوں جیسی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ رینٹ کی عمارتوں میں 10 نئی پناہ گاہیں بنانے کے لیے 12 کروڑ 10 لاکھ کا بجٹ رکھا گیا جس میں سے 5 کروڑ جاری کیا گیا۔ بہتر سروس ڈیلیوری دینی ہے تو کرائے کی عمارتوں میں پناہ گاہوں کے قیام کے لیے مزید 16 کروڑ 96 لاکھ کا بجٹ دیا جائے۔ پناہ گاہوں میں بہتر سروس ڈیلیوری کے لیے 150 نئی اسامیاں تخلیق کی جائیں۔ پنجاب پولیس کے افسران کو گھروں کی تزئین و آرائش کی فکر کھانے لگی۔ فنڈ سرنڈر ہونے کے خوف سے نیا مالی سال شروع ہونے سے قبل ہی ٹینڈر جاری کر دیے۔ 3 کروڑ 40 لاکھ روپے افسران کے گھروں پر خرچ کیے جائیں گے۔ 3 کروڑ 40 لاکھ سے زائد کی رقم 11 افسران کے گھروں کے تزئین آرائش پر خرچ کی جائے گی۔ مغل پورہ میں ڈی آئی جی شوکت عباس کے گھر پر 30 لاکھ روپے سے تزئین آرائش کی جائے گی۔ پی ٹی سی چونگ کمانڈنٹ کے گھر پر 20 لاکھ روپے سے تزئین آرائش ہوگی۔ چونگ میں افسران کے گھروں پر 1 کروڑ 13 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ سی سی پی آفس میں طیب حفیظ چیمہ کے گھر پر 25 لاکھ روپے، اے آئی جی محمد نوید کے گھر پر 14 لاکھ 15 ہزار، پولیس کالونی مغل پورہ میں سرفراز ویر کے گھر پر 20 لاکھ 76,000 خرچ کیے جائیں گے۔ قربان لائن میں ڈی آئی جی کامران خان کے گھر پر 25 لاکھ روپے، پولیس لائنز میں ایس ایس پی عبادت نثار کے گھر پر 15 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے قربان لائن میں گھر پر 25 لاکھ، قربان لائن میں ڈی آئی جی محمد عابد خان کے گھر پر تزئین آرائش پر 10 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا، جبکہ چونگ میں دیگر پولیس افسران کے گھر پر 1 کروڑ 13 لاکھ سے زائد رقم تزئین آرائش پر لگائی جائے گی۔ پنجاب پولیس نے اگلے مالی سال میں اب تک کا سب سے بڑا بجٹ مانگ لیا۔ تنخواہوں، سیکیورٹی، خریداری اور پیٹرول کی مد میں 1 ارب 55 ارب کے فنڈز دینے کی سمری حکومت کو بھجوا دی۔
IG पंजाब ने हुकूमत से अगले माली साल के लिए 1 खरब 55 अरब रुपए का बजट मांग लिया है। इन फंड्स में 83% हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च होगा, 5% पेट्रोल, जबकि बकिया बजट खरीदारी और दीगर अखराजात की मद में मांगा गया है। गुज़श्ता माली साल भी पुलिस ने 1 खरब 40 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मांगे थे, जबकि हुकूमत ने 1 खरब 19 अरब के फंड्स जारी किए थे। बाद में पुलिस की दरखास्त पर हुकूमत ने 14 अरब रुपए के इजाफी फंड्स जारी किए। अगले माली साल के लिए पुलिस की डिमांड पर हतमी फैसला महकमा खजाना करेगा। तालीम सब के लिए मंसूबे के तहत लाहौर में मोबाइल स्कूल बनाने का मंसूबा पाया तकमील तक न पहुंच सका। रवा माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस करने के बावजूद लाहौर में एक भी मोबाइल स्कूल न बनाया जा सका। लाहौर में 6 मोबाइल स्कूल बनाने का मंसूबा ठप हो गया है। मोबाइल स्कूल बनाने के लिए रवा माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। दावों के बावजूद लाहौर में एक भी मोबाइल स्कूल न बनाया जा सका। माली साल खत्म होने में 1 माह बाकी, लेकिन मंसूबा सिर्फ टेंडर की हद तक महदूद है। मोबाइल स्कूल बनाने के लिए डाइवो कंपनी की जानिब से बसें फराहम की जाना थी। एजुकेशन अथॉरिटी की अदम दिलचस्पी के बाइस बजट जाया होने का खदशा पैदा हो गया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मंसूबा कोरोना की वजह से का शिकार हुआ। मोबाइल बसों की खरीदारी के लिए मंसूबा बंदी की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर के 4 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने असातिज़ा को टाइम स्केल प्रमोशन देने पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने असातिज़ा को टाइम स्केल प्रमोशन देने पर पाबंदी लगा दी है। इस इक़दाम से हजारों असातिज़ा को टाइम स्केल प्रमोशन की मद में करोड़ों रुपए महकमा खजाना को वापस करना होंगे। आइंदा किसी टीचर को दीगर डिपार्टमेंट्स की तरह टाइम स्केल प्रमोशन नहीं मिलेगी। टाइम स्केल प्रमोशन एक ही ग्रेड में मुसलसल 10 साल तैनात रहने पर दिया जाता था। इस हवाले से सदर पास पंजाब राना अता मोहम्मद का कहना था कि असातिज़ा की टाइम स्केल प्रमोशन पर पाबंदी आयद करना बिला जवाज है। हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो अदालत से रुजू किया जाएगा। नाअहली, गफलत और अदम तवज्जुही का नतीजा अवामी सहूलत का मंसूबा ऑरेंज ट्रेन सफ़ेद हाथी बन गया। बढ़ते खसारे और बार बार की बंदिश के सबब वाजिबुल अदा सालाना कर्ज 15 से बढ़कर 16 अरब हो गया। पंजाब की मईशत पर बड़ा बोझ बनने वाला ऑरेंज ट्रेन मंसूबा हुकूमत के लिए फिर नई मुश्किल पैदा कर चुका है। ऑरेंज ट्रेन पर चाइना से लिए गए 165 अरब रुपए के कर्ज की वापसी के लिए तैयारियां जारी हैं, लेकिन इसकी एक किस्त 15 अरब से बढ़कर 16 अरब रुपए तक जा पहुंची है। सिटी 42 को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन की पहली सालाना किस्त 15 अरब रुपए अदा की गई, लेकिन अब ये बढ़कर 16 अरब रुपए हो चुकी है। हुकूमत मंसूबे पर सालाना 8 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दे रही है, जबकि आमदन आटे में नमक के बराबर है। बरवक्त टैक्स अदायगी न करने पर वासा भी FBR के रेडार पर आ गया। FBR ने वासा को 2 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना करके अदायगी के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी है। बरवक्त टैक्स अदायगी ना करने पर वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी FBR के रेडार पर आ गई। FBR ने साल 2016 से 2019 तक गोशवारे जमा ना कराने पर वासा का ऑडिट करके वासा पर 6 करोड़ 93 लाख रुपए टैक्स आयद किया था। FBR ने टैक्स की रकम बरवक्त जमा ना कराने पर वासा पर 2.5 करोड़ रुपए टैक्स आयद कर दिया है। FBR ने वासा को जुर्माने की अदायगी के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी है। शहर के सबसे बड़े म्यू अस्पताल में CT स्कैन की सहूलियात अदम दस्तयाब। अस्पताल का रुख करने वाले कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज HRCT की अहम तरीन सहूलत से भी महरूम हो गए। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल CT स्कैन की सहूलत से महरूम है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीजों का लोड उठाने वाले अस्पताल में CT स्कैन मशीनें खराब हो गईं। शोबे हादसात में नस्ब CT स्कैन कई साल से खराब, जबकि सर्जिकल टावर में नस्ब CT स्कैन मशीन खराब हुए कई दिन बीत गए। कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के लिए अहम तरीन HRCT की सहूलत भी बंद हो गई है। हादसाती मरीजों को अहम तरीन तशखीसी सहूलत CT स्कैन के असूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। निजी लेबॉर्टरीज का रुख करने पर मजबूर हैं। काहना के इलाके नास टाउन में दुबई पलट फैमिली के घर डकैती की बड़ी वारदात हुई। डाकू फिलिपाइनी खातून और फैमिली को यरगमाल बनाकर 40 तोले सोना, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। शहर में नॉन स्टॉप वारदातें, शहरी बाहर गैर महफूज घरों में भी अदम तहफ्फुज का शिकार। नास टाउन में डाकुओं ने फिलिपाइनी खातून और खानदान को उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक डाकुओं ने असलहा के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाया। 40 तोले से जायद जेवरात, 2 लाख से जायद नकदी और कीमती सामान लूट कर ले गए। पुलिस वाले काफी आए हैं, अपनी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मगर अभी तक मेरी जो है ना FIR दर्ज नहीं हुई।
کیونکہ وہ کچھ اپنی جو ہے فردر جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں سے پہلے۔ فلپائنی خاتون واقعے کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی، ملزمان کی گرفتاری اور نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انشاءاللہ police will give action as soon as possible to catch this thief. At least they cannot do the other home or the other family like the crime, or they can kill the other people because of that only. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی یقین دہانی کرائی۔ مقامی شہری محفوظ، نہ ہی غیر ملکیوں کو امان ہے۔ شہر میں ڈکیتی اور رازدانی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں اور پولیس سے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ کیمرامین جعفر بھٹی کی ہمراہ فہد بھٹی، سٹی 42۔ پیف میں ہراسگی کے باعث خاتون افسر کا دیا گیا استعفیٰ منظور کرنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے ایم ڈی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے خاتون افسر کے خلاف انکوائری واپس لینے سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ جسٹس جواد حسن نے سابق ڈیپٹی ڈائریکٹر پیف سعدیہ ضیاء عقیل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پیف میں 2 بار دوران زچگی رخصت کے لیے درخواست دی جو منظور نہیں کی گئی۔ پیف حکام نے ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق حاملہ خاتون کو ڈیوٹی کے دوران سہولت دینے سے بھی انکار کیا۔ پیف حکام نے سہولت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دفتر بچے پیدا کرنے کا ادارہ نہیں۔ پیف حکام کے رویے سے ذہنی اذیت کا شکار ہو کر استعفیٰ دیا۔ پیف حکام نے ہراساں کیا اور انکوائری شروع کر کے استعفیٰ مسترد کر دیا۔ چیئرمین تحفظ حقوق نسواں کو بھی درخواست دی۔ پیف حکام چیئرمین تحفظ حقوق نسواں کی ہدایت پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی بجائے درخواست گزار کو نوکری سے برخاست کرنے کی سفارش کر دی۔ جسٹس جواد حسن نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا میں کام کی جگہ ہراساں کرنے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب ایک خاتون آپ کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتی تو کیوں اس کو پیف حکام روکنا چاہتے ہیں؟ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ خاتون کے خلاف انکوائری واپس لیں یا پھر میں فیصلہ جاری کروں گا۔ سیشن عدالت میں اراضی قبضہ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پولیس سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے منشا بم اور اس کے بیٹوں کی عبوری ضمانت میں 7 جون تک توسیع کر دی۔ منشا علی کھوکر عرف منشا بم اور اس کے بیٹوں کے خلاف تھانہ ٹاؤن شپ میں اراضی قبضہ سے متعلق 5 مقدمات درج ہیں۔ ملزمان نے قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ مدعی شیخ سفیان نے مقدمات درج کرا رکھے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق ملزمان نے مدعی کے 3 پلاٹوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ملزمان نے مدعی کا قیمتی سامان اور نقدی بھی چھین لی۔ مدعی کی جانب سے ملک راشد سجانی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج واجد منہاس نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 7 جون تک ملتوی کرتے ہوئے ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ صوبائی وزیر اجمل چیمہ کی جانب سے جہانگیر ترین گروپ کے اراکین اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اجلاس میں گروپ کی حیثیت برقرار رکھنے اور وفاقی اور صوبائی حکومت کے خلاف بیان بازی نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بیدیاں روڈ پر واقع فارم ہاؤس میں دیے جانے والے عشائیے میں 21 اراکین پنجاب اسمبلی سمیت 2 MNAs راجہ ریاض اور خواجہ شیراز بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں حالیہ دنوں میں ہونے والی ملاقات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی بیان بازی سے اجتناب کرنے اور گروپ کی اپنی انفرادی شناخت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں ترین گروپ کے لیڈر سعید اکبر نورانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ہماری کوئی ناراضی یا تحفظات نہیں۔ وزیر اعظم نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے معاملات سنے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے حلف میں قانونی رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ وہ کل پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے۔ چودھری نثار علی خان بدھ کو ایک بار پھر لاہور آئیں گے۔ سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کے مطابق چودھری نثار کو حلف کے لیے کلیئرنس جاری کر دی گئی ہے۔ عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی حکم امتناعی نہیں ہے جس کے بعد وہ صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیر کو اعلیٰ حکومتی شخصیت کی مداخلت پر چودھری نثار حلف اٹھانے سے محروم رہے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسمبلی سیکرٹریٹ نے چودھری نثار کے کیسز سے متعلق پہلے ہی آگاہی حاصل کر لی تھی، تاہم عین وقت پر انہیں حلف لینے سے روک دیا گیا۔ دوسری جانب چودھری نثار کی نون لیگ کے MNA شیخ روہیل اصغر سے طویل ملاقات پر لیگی حلقوں میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ پارٹی کی نائب صدر مریم نواز نے چودھری نثار کے ساتھ اظہار لا تعلقی کیا ہے، تاہم پارٹی صدر شہباز شریف معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی کی سابق وفاقی سیکرٹری ساجد چٹھا مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔
قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے مرحوم ساجد چٹھا کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ چودھری پرویز الہی نے مرحوم کے صاحبزادے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، والد کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ مرحوم ایک اچھے انسان تھے اور ان کی ملک کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف سے لیگی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں، تبدیلی سرکار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف سے رانا مبشر اقبال، خضر حیات، رمیش سنگھ اور علی رضا سمیت دیگر نے ملاقات کی۔ اس موقع پر حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ نااہل کھلاڑیوں نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ ہوشربا مہنگائی کی وجہ سے عوام شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں 13 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ 12 ارب ڈالر کی مزید سرمایہ کاری پائپ لائن میں ہے، جس سے ملک میں معاشی انقلاب آ جائے گا۔ لاہور ملتان روڈ پر 150 ملین ڈالر کی چینی سرمایہ کاری سے قائم چیلنج ٹیکسٹائل فیکٹری کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ نے کہا، سی پیک میں مزید اکنامک زون بن رہے ہیں، مزید چینی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین کے چیلنج گروپ نے بین الاقوامی معیار کی فیکٹری قائم کی ہے، جسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ چیلنج گروپ مستقبل میں پاکستان میں چیلنج فیشن ایکسپورٹ پارک قائم کر رہا ہے، جس سے ملک میں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ چینی سرمایہ کاری کے لیے تمام انفراسٹرکچر مہیا کیا جائے، جن سہولتوں کا فقدان ہے اس کو دور کیا جائے۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ چین پاکستان کا نہ صرف ہمسایہ ملک ہے بلکہ درینہ دوست بھی ہے۔ پی سی ہوٹل میں سٹاف ممبران کے لیے ویکسینیشن کا اہتمام کیا گیا۔ پی سی ہوٹل نے حکومت پنجاب کے باہمی اشتراک سے سٹاف کو ویکسین لگانے کا عمل جاری کیا ہے۔ حکومت پنجاب کے باہمی اشتراک سے پی سی ہوٹل نے سٹاف کو ویکسین لگوائی۔ نہ صرف سٹاف بلکہ سٹاف کی فیملیز کو بھی ویکسین لگائی گئی۔ سٹاف ممبران کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں کرونا کو نہ بولنا ہے تو ویکسین کو ہاں بولنا ہوگا، کیونکہ ویکسین ہی ایک واحد حل ہے جس کے ذریعے ہم کرونا وبا سے بچ سکتے ہیں۔ ویکسینیشن کے عمل سے پی سی ہوٹل کو کرونا فری بنا دیا گیا تاکہ آؤٹ ڈور ڈائننگ سے نہ صرف سٹاف بلکہ جو شہری ڈائننگ کے لیے آئیں وہ بھی کرونا فری محسوس کریں۔ ضلعی انتظامیہ نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر انتظامات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دریائے راوی پر موک ایکسرسائز کی گئی۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض نے مشقوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد اور دیگر افسران کے ہمراہ دریائے راوی میں موک ایکسرسائز کا جائزہ لیا۔ غوطہ خوروں نے ریسکیو کا عملی مظاہرہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ موک ایکسرسائز کا مقصد اداروں کے مابین ورکنگ ریلیشن میں بہتری لانا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ سول ڈیفنس کے اہلکار 70 سالہ اللہ دتا بہترین غوطہ خور ہیں اور اب تک مختلف مقامات سے 2000 سے زائد لاشیں نکال چکے ہیں۔ مدثر ریاض ملک نے سول ڈیفنس کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سول ڈیفنس کے والنٹیئر ہیں اور یہ اپنا کام اس سے اچھا غوطہ خور کوئی نہیں ہے۔ یہ 2000 سے زیادہ باڈیز انہوں نے مختلف جگہوں سے نکالی ہیں۔ اس طرح کے لوگ موجود ہیں والنٹیئرز فارم کے اندر، یہ ہمارا اثاثہ ہے اور ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے دریائے راوی کے پل پر صدقے کا گوشت بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کی۔ انہوں نے مونسون سے قبل راوی کے اطراف تجاوزات ختم کرنے کا بھی حکم دیا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ ٹینس کے کھیل میں بال پکڑنے والا بچہ اپنی محنت سے انڈر 14 قومی چیمپئن بن گیا۔ اسد زمان کا ٹیلنٹ نکھارنے میں کوچ رشید ملک کا ہاتھ ہے۔ شادمان کا رہائشی اسد زمان 9 سال کی عمر میں کاسموپولیٹن کلب آیا۔ ٹینس کے کھیل میں بال پکڑتے پکڑتے محنت کے بل بوتے پر انڈر 14 کا قومی چیمپئن بن گیا۔ قومی ٹینس کوچ رشید ملک نے اسد زمان کا ٹیلنٹ دیکھ کر انہیں اپنی سرپرستی میں لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسد زمان کے ٹیلنٹ کو گروم کرنے کے لیے حکومتی اور نجی شعبے کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میرے لیے اس کے لیے فائٹ کرنا یا میرے لیے آپ کو اس کے حق میں بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 12 سال 13 سال کی عمر میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ہم اس میں اٹس اے گیمبل۔ اسد زمان کی نظریں بین الاقوامی ٹینس کورٹ پر ہیں، لیکن وسائل کی کمی آڑے آتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان میں اپنا نام کماؤں اور یہ ملک صاحب کی عزت بناؤں، پاکستان کی عزت بناؤں اور ورلڈ میں جا کے کھیلوں۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے اسد زمان کو مستقبل کا ٹینس سٹار قرار دیا جا رہا ہے۔
کوچز اور سابق ٹینس سٹارز کا کہنا ہے کہ اسد زمان میں ٹیلنٹ موجود ہے، ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر اس بچے پر توجہ دے تو آنے والے دنوں میں یہ بچہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ ملکی معیشت میں سیاحت کا اہم کردار ہے۔ لاہور کے عدیل وحید اپنی مدد آپ کے تحت سیاحت کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں۔ عدیل اپنی ہیوی بائک پر پورا پاکستان گھوم چکے اور غیر ملکی سیاحوں کو بھی پاکستان کی سیر کے لیے مائل کیا ہے۔ ان سے ملوا رہی ہیں اناشیا پاشا اپنی اس رپورٹ میں۔ ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کا عزم۔ عدیل ہیوی بائک پر نہ صرف خود پاکستان گھومے ہیں بلکہ غیر ملکی سیاحوں کو بھی پاکستان کی سیر کے لیے راغب کیا ہے۔ جو بھی فارنر آتے ہیں میں ان کو خود لے کے جاتا ہوں اپنا پاکستانی ویو دکھانے کے لیے۔ پاکستان پورا امن ہے، وائی سیف پاکستان، تو بیوٹیفل پاکستان۔ عدیل کا کہنا ہے کہ شمالی علاقے خوبصورتی میں بے مثال ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موٹر وے کو بائکرز کے لیے کھولا جائے۔ ہمیں یہ اجازت دی جائے، ہم پوری دنیا ہم ان میں مدد کے لیے ان کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو بائکر کمیونٹی ہے پورے پاکستان کی پورا امن ہم بائکر ہیں، ہمیں یہ موٹر وے ان میں کھولا جائے موٹر وے۔ عدیل کا عزم ہے کہ اپنی ہیوی بائک پر فلسطین جائیں اور وہاں کے لوگوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دنیا کی سیر کا شوق تو ہر کسی کو ہوتا ہے، مگر ہیوی بائک پر دنیا گھومنے کا ہمت والا اور مہنگا شوق کوئی ہی پالتا ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ اناشیا پاشا، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔